ہی نظر نہیں آ رہا یار کہ بندہ کوئی نہیں. آپ تو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے روہت لال کمیٹی میں چلے گئے ہیں. یہ جو کیمرے لگے ہیں نا یہ جدید کیمرے ہیں, ڈیجیٹل کیمرے ہیں, ان کو روبوٹک کیمرے کہتے ہیں. ان کے پیچھے بندہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چوہی صاحب. چل بندہ نہیں, روبوٹ تو کھڑا ہونا چاہیے نا. اوہ یہ خود ہی روبوٹ ہوتے ہیں, یہ خود ہی کنٹرول کرتے ہیں, خود ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ساڑی فوٹو وہ کھانے بالکل دکھاتے ہیں. لیکن چوہی صاحب ایک سوال کا جواب دیں آپ. جی آپ نے کراچی جانے کا دل ہے نا آپ کا؟ کراچی جاتے رہی ہے. نہیں, بڑی احتیاط سے کراچی کے حوالے سے بہت احتیاط سے بات کرنی ہے. آج ہمارے پاس MQM کے MNA رشید گوڈل صاحب تشریف لائے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. وعلیکم السلام. کیسے جو خیریت ہے؟ کراچی جاتے رہی تھے. کراچی تک یہ ہے آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے یار. آئیے پوچھیں نا رشید صاحب سے آج کے حالات کیوں خراب ہو گئے ہیں کراچی کے. بلوچستان میں بھی ٹارگٹ کلنگ, پھر کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ. MQM کے لوگ بھی بیچارے مارے جا رہے ہیں, اور وہ ANP والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, عام شہری بھی مارے جا رہے ہیں جی, جن کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. چودھری صاحب پورے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ ہے, کراچی پہ آپ انحصار کیوں کرتے ہیں؟ کراچی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پورے لاہور میں ہوتی ہے, بلوچستان میں ہوتی ہے, پشاور میں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو 1980 سے جو عناصر پالے ہوئے تھے اب یہ منصوبہ بن گئے ہیں پورے, یہ کنٹرول میں نہیں ہے. طالبان جس کا نام ہے, انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کبھی آپ کو لڑایا, کبھی میرے کو لڑایا, اپنا ایجنڈا پورا کیا. رشید صاحب آپ کی بات میں نہیں مانتا. آپ لوگ تو بس سیاسی حوالے سے تنقید کر دیتے ہیں کہ جناب مذہبی جماعتوں نے یوں کر دیا, فلانی جماعت نے یوں کر دیا, تاکہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہے, فیس سیونگ ہوتی رہے. بالکل صحیح, آپ نے کتنی اچھی بات کی, ہماری فیس سیونگ ہوتی رہے گی. فیس سیونگ نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ جتنے جہادی عناصر, جتنے جرائم پیشہ پکڑے گئے, مذہبی جماعتوں کے غرضوں سے پکڑے گئے. میں نہیں کہتا, آپ کا میڈیا کہتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی رپورٹیں ثابت کرتی ہیں. میڈیا کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, سچی ہوتی ہیں, تقریباً صحیح ہوتی ہیں. کچھ اگر اینکر کوئی اگر باتوں میں کہہ جاتے ہیں, بریکنگ نیوز کر کے کہہ جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بریکنگ نیوز نہیں ہونی چاہیے, اتھینٹک نیوز ہونی چاہیے. بریکنگ نیوز سے پینک پھیلتا ہے, اتھینٹک نیوز ہو اس پہ کسی کو. لیکن ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. کراچی تو جو ہے وہ MQM کا ایک بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے. 25 کی 25 سیٹیں جو ہے وہ ہر مرتبہ آپ جیت جاتے ہیں, پھر بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے. کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ سٹی گورنمنٹ بھی آپ کی, گورنر بھی آپ کا. چودھری صاحب جہاں 85% علاقے میں جس میں MQM کا مینڈیٹ ہے کراچی میں, اب وہاں آ کے دیکھیں, وہاں پہ ایسے کچھ نہیں ہے. 15% علاقہ جو آؤٹسکٹ ہے کراچی کا, جیسے کٹی پہاڑی, سوراب گوڈ, قائد آباد یا لیاری گینگ وار, تو وہ وہاں پہ سارا ڈسٹرب ایریا ہے. وہاں پہ کرمنل عناصر کی رہائش گاہیں, وہاں پہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, جس کو سارے عناصر کہہ سکتے ہیں, جو سارے ملک میں ہیں, لیکن اس پرٹیکولر علاقے میں وہ اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے کبھی ان کو مار دیا, کبھی آپ کو مار دیا, کبھی مجھے مارتی ہے, اور تاکہ لوگوں میں پینک پھیلے اور ان کی طرف کوئی دھیان نہ دے. اس وقت کراچی میں لینڈ گریبنگ اتنی ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 20,000 دفعہ ہم نے کمپلین کی ہے لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹ کو, لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. رشید صاحب کوئی یہ لینڈ کوئی سموسا پکوڑا تھوڑی ہے کہ جناب اٹھایا اور جیب میں ڈال کے نکل لیے. اس کے لیے تو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں, بڑے کاغذات میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ پہلے کچھ جھونپڑا شوپڑا لگانا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہوگا. کام کریں نا, چودھری صاحب کو لے کے آپ کراچی آئیں, ہم وزٹ کرتے ہیں آبادیوں کا, دیکھیے گا کہ ایک دن کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. سیٹرڈے نائٹ کو 100 جھونپڑیاں لگ جائیں گی, ایک جھنڈا لگ جائے گا, 10,000 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. کراچی چلیں پھر. نہیں انہوں نے پتا بچہ بھی ہوتے جائیں گے. نہیں بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چودھری صاحب کراچی میں 2,20,00,000 آدمی رہتے ہیں, سب بچے ہوئے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت برا ہے کہ کراچی میں کوئی بچے ہوئے نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کراچی میں ایسا نہیں ہے. کراچی کے ایک حصے میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے حصے کو پورے شہر کو پتہ نہیں ہوتا. چوہی صاحب آپ کیسے لیڈر ہیں, آپ نے فوراً اتنا ڈر اور خوف پیدا کر دیا ہے کہ ہم بچ جائیں گے. میں نے پیدا کیا, نہیں آپ تو مہمان آیا ساڑھے بیٹھے تو چڑھائی کر دیتی ہے, یہ ہو گیا وہ. میں تو دیکھا نا, میرا تو کام ہے چوہی صاحب, انفارمیشن لینا میرا کام ہے. میں تو انفارمیشن لیتا ہوں. میں نے کہا چڑھائی کر, چڑھائی تو قمر زبان کہہ رہا ہے, تم شہر سید ہے, میں تو شریف آدمی ہوں جناب, کیسی بات کرتے ہیں آپ. بیٹھے کر یہ گلا کیتا ہے. اچھا آپ کر لیں. یہ بتائیے جی یہ گوڈیل کا کیا مطلب ہے؟ گوڈیل میری کاسٹ ہے, اور ایکچوئل آئی بلانگس ٹو بیمن کمیونٹی. گوڈل انڈیا میں ایک جگہ تھی, دراجی, وہاں کی کمیونٹی ہے. وہ کہتا تھا گو دل, بڑے دل والے. آہستہ آہستہ ماڈرن ہو کے گوڈل بن گیا وہ. اس کا مطلب ہے بڑے دل والے. نہیں, اگر انگلش میں اسپیلنگ کرتے ہو GODIL, جاؤ دل میں. پھر کافی دلوں میں گئے ہوں گے آپ رشید صاحب. دیکھیں, دل میں جانا کوئی برائی نہیں ہے, کسی کی محبت بڑھانا کوئی برائی نہیں ہے, محبت کو دوسرے معنوں میں لینا برائی ہے. یہ مجھے ایک بات بتائے, ہم سیاسی لوگ جو ہے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جناب پورا مہینہ لگاتے ہیں, 2 مہینے لگاتے ہیں رشید صاحب کہ یار کوئی 10,000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے, کوئی ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے.
کہ کراچی میں میں نے بڑی ان کی بڑی دیکھا کارنامہ. ڈرتے ہیں نا نہیں 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 ڈرتے ہیں لوگ, وجہ اس لیے پتہ ہے کہ آج ہم صبح یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ شام کو الطاف بھائی خطاب کریں گے, شام کو بندہ ہی بندہ 40,000 50,000 ایک ہی چکر ہے جی. ادھر ایک ڈر والی گل بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جیسے میرے بھائی کے نا ڈر کی بات ہے, ڈر سے ایک دفعہ بلا سکتے ہو, 2 دفعہ بلا سکتے ہو, 25-30 سال ہونے کے بعد چودھری صاحب. ہاں ایک گل ہے. اگر پہلے 1000 کا مجمع ہوتا تھا یونیورسٹی آف کراچی کے اندر, جب شہروں میں پھیلے, آج لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. کیوں ہے؟ قائد طریق الطاف حسین بھائی سے محبت کیوں ہے لوگوں کو؟ کہ الطاف بھائی کو اگر پتہ چل جائے کہ کارکن بیمار ہے تو اس کو فون آئے گا. اللہ نہ کرے میرے یہاں کسی کی موت ہو جائے تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے, الطاف بھائی فون کریں گے تو سارے کارکنان جمع ہو کے وہ سارے انتظامات کر دیں گے. تو پھر کیوں نہ محبت کرے اس قائد سے جو دل سے محبت کرتا ہے ہم سے. اچھا آپ نے کہا رشید صاحب کہ ڈرتے نہیں ہیں, پیسے ویسے بھی دیتے ہو کارکنوں بلانے واسطے کہ نہیں؟ دیکھیں پیسے سے تو نوکر اور مالک والا ہو جاتا ہے, یہ محبت ہے دل کی, اور دل کی محبت نکالی نہیں جا سکتی. ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ باہر چلے گئے وہاں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں, اپنے ملک میں نہیں آتے, تو یہ ڈر خوف کی وجہ نہیں ہے وہاں جانا؟ نہیں جی, قائد طریق الطاف حسین بھائی جب ملک سے باہر گئے اس سے پہلے ان پہ 2 یا 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے. اس کے بعد کارکنوں نے الطاف بھائی کو کہا کہ آپ باہر جائیں, اور کارکنوں نے پرومس لیا الطاف بھائی سے, قائد طریق الطاف حسین بھائی سے پرومس لیا ہم سب بات مانیں گے آپ کی, لیکن جو واپس آنے کا فیصلہ ہے کہ کارکن پرمیشن دیں گے تو آپ آئیں گے. اس بات پہ تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کارکنوں کی کوئی بات مانتے ہیں. اسی بات پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پکوڑے کھا رہے ہوں گے, سموسے بھی کھا رہے ہوں گے.